کیا امہات المؤمنین کا مقام جناب فاطمۃ الزہرا کے مقام کے برابر ہے؟ ازواج رسول اور امہات المؤمنین وہ ہیں کہ جو رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہیں اور ان کے آنے اور آمد کی ہمیشہ منتظر رہتی ہیں، لیکن جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی آمد کے رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر رہتے ہیں اور وہ بے انتہا آپ سے محبت کرتے ہیں۔ امہات المومنین وہ ہیں کہ جن کے دل کا ٹکڑا جناب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا کرتے ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے بارے میں رسول مبین فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں ہے، فاطمہ میرے ٹکڑے کا نام ہے۔ امہات المومنین وہ ہیں کہ جب رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہو جائیں تو اپنی جگہ کو چھوڑ دیا کرتی ہیں اور احترام رسول میں خود کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا کا مقام، منصب اور مرتبہ یہ ہے کہ جب آپ حجرے میں داخل ہوتی ہیں تو رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منصب کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اپنی کمبلی اور چادر اتار کر اس جگہ، اس ممبر پر اور اس کرسی پہ بچھا دیا کرتے ہیں اور فاطمہ الزہرا کے استقبال میں کھڑے ہو جا کر جناب فاطمہ کو اپنی جگہ، اپنی مسند پہ بٹھا دیا کرتے ہیں۔ امہات المومنین وہ ہیں کہ رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اذیت دینے والے سے خود کو دور رکھتی ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے بارے میں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فاطمہ الزہرا کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ امہات المومنین وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریفی کلمات کہتے نظر آتے ہیں اور انہیں امت کی مائیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں حضرت صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ نساء العالمین یعنی خود امہات المومنین اور دنیا اور آخرت کی تمام تر نیک عورتوں کی سردار کہا ہے، اور یقیناً نیک عورتوں میں ازواج مطہرات بھی ضرور آتی ہیں، تو جناب فاطمہ وہ ہستی ہیں جو اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر ہیں انشاءاللہ، یقیناً۔ اور امہات المؤمنین وہ ہیں جو حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی دینے والی ہیں اور گواہ بن جانے والی ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جب میدان مباہلہ میں کسی صدیقہ کی ضرورت پڑی ہے اور کسی ایسی خاتون کی ضرورت پڑی ہے کہ جسے اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے لے جانے کی ضرورت پڑی، تو رسالت مآب صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نساء کے صیغے میں جس میں بہت سی خواتین اور ازواج مطہرات آ سکتی تھیں، حضور اکرم صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ جناب فاطمہ کا انتخاب کیا۔ امہات المومنین وہ ہیں کہ جو پاک اور پاکیزہ ہیں، لیکن جناب فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جو اپنے چادر میں جب ان تمام تر چار افراد کو لے دیتی ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آیت تطہیر نازل کر کے کہتا ہے کہ یہ فاطمہ ہیں، یہ فاطمہ کے بابا ہیں، یہ فاطمہ کے بچے ہیں، یہ فاطمہ کے شوہر ہیں، اور رسول مبین فرماتے ہیں پروردگار ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و عامتی، پروردگار یہ جو میری بیٹی اور یہ جو اہل قصہ ہیں یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور اللہ آیت نازل کر کے کہتا ہے انما یرید اللہ، یعنی جن کی طہارت کی گواہی امت مسلمہ دے وہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن جس خاتون کی طہارت کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں دیتا ہوا نظر آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ جناب فاطمہ الزہرا ہیں۔ ازواج مطہرات وہ ہیں کہ جب دنیا کو دین سیکھنا ہو تو ان کے پاس جاتی ہیں، لیکن فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جب ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین کو دین کے مسائل سیکھنے ہو تو جناب فاطمہ کے سامنے دست ادب اور زانو ادب طے کیا کرتی